شریعت یہ کہتی ہے، سمجھیے گا سارے حضرات، کسی آدمی اور عورت کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، اور نکاح ہونے کے بعد وہ دونوں اکیلے تنہائی میں ملے بھی نہیں، رخصتی بھی نہیں ہوئی، ملے بھی نہیں، نکاح ہو چکا ہے، نہ رخصتی ہوئی، نہ دونوں تنہائی میں ملے، اور اگر طلاق دے دی، ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے، اب کیا حکم ہوگا عدت کا، وہ ذرا سا سمجھ لیں۔ مسئلہ تو سمجھ گئے نا؟ مرد اور عورت کا کیا ہو چکا ہے آپس میں؟ نکاح، لیکن کیا نہیں ہوئی ہے؟ رخصتی، اور نہ ہی بغیر رخصتی کے دونوں کہیں آپس میں تنہائی میں ملے، اور ہو گئی کیا؟ طلاق۔ تو اب کیا حکم ہوگا؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کے ذمے عدت نہیں ہوگی، یہ عورت عدت نہیں کرے گی، جس دن طلاق ہوئی ہے اس کے اگلے دن یہ کہیں بھی نکاح کر سکتی، اس عورت کے ذمے عدت نہیں ہے۔ لیکن یہ پوری کنڈیشن یاد رکھنا، نکاح ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، اور اکیلے میں تنہائی میں بھی دونوں نہیں جمع ہوئے، تو پھر اگر طلاق دے دی گئی تو عدت نہیں ہے، عدت کو شریعت نے ختم کر دیے۔ اور مہر، جتنا مہر باندھا تھا اس کا آدھا مہر لازم ہوگا، وہ ادا کیا جائے گا۔ مثلا 20,000 روپے اگر مہر بندھا تھا تو اب یہ بندہ اس کا آدھا یعنی 10,000 روپے ادا کرے گا، اور بس پھر یہ بھی آزاد، وہ لڑکی بھی آزاد۔ ایک صورت۔ دوسری سنیے، نکاح ہوا، یہ 4 صورتیں ہیں، اس میں لائن سے بتا رہا ہوں، چاروں کے آپ کو الگ الگ باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی صورت میں عدت بالکل نہیں ہے، اور مہر کتنا ہے؟ آدھا مہر۔ دوسری سنیے، کسی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی ابھی باقاعدہ آفیشیلی، لیکن ان آفیشیل رخصتی انہوں نے کرا لی۔ کیا مطلب؟ یعنی دونوں کہیں پر تنہائی میں اکیلے میں جمع ہو گئے، اس نے فون کیا، ہو بھائی باہر کھڑا اسکوٹر لے کے آ جائے جلدی سے، وہ آئی اور بیٹھ کر کے دونوں کہیں غائب، اور کہیں تنہائی میں دونوں تھوڑی دیر کے لیے ساتھ میں رہے، دونوں تنہائی میں، یعنی باقاعدہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، اس کے بعد دونوں تنہائی میں رہے، لیکن یہ جو تنہائی ہوئی ہے یہ مکمل طور پہ صحیح تنہائی نہیں ہو سکی، اس میں کوئی عذر پیش آ گیا دونوں میں سے کسی ایک کو۔ مثلا کیا عذر؟ نمبر 1، مان لیجئے اس وقت میں وہ لڑکی یا عورت جو بھی ہے وہ حالت حیض میں، جس وقت میں یہ دونوں تنہائی میں گئے اس وقت میں عورت کس حالت میں ہے؟ حالت حیض میں، ایک شکل۔ یا مثلا رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے دونوں نے، اور تنہائی میں رہے دونوں، رمضان کا فرض روزہ رکھا ہوا ہے اور تنہائی میں رہے دونوں، تو شریعت یہ کہتی ہے تنہائی تو ہوئی دونوں کے درمیان لیکن ادھوری، کیونکہ عذر ساتھ میں لگا ہوا ہے، حیض یا روزہ وہ ساتھ میں لگا ہوا ہے، اس لیے خطرے کے چانس ابھی کم ہیں، خطرے کے چانس ابھی کم ہیں۔ اب اگر ایسی صورت میں اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد کیا ہو گئی؟ ان کی طلاق ہو گئی، اب طلاق ہونے کے بعد میں کیا ہوگا؟
اب عدت اور مہر کا مسئلہ کیا ہوگا؟ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر عدت عورت پر لازم ہوگی، وہ عورت عدت کرے گی، عدت لازم ہوگی۔ البتہ جو مہر ہے وہ آدھا ہی رہے گا، وہ پورا نہیں ہوگا، وہ ایز اٹ از رہے گا، جو پہلے تھا وہی اب بھی رہے گا، لیکن عورت کے ذمے کیا لازم ہوگی؟ عدت لازم ہوگی۔ اس کو یاد رکھیے۔ کتنی ہو گئی صورتیں؟ 2۔ اب نمبر 3، تیسری شکل سنیں۔ میں نے پہلی بتائی کہ نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے، تنہائی سے پہلے طلاق ہو گئی۔ دوسرا بتایا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے لیکن ادھوری تنہائی کے بعد میں طلاق ہوئی۔ تنہائی تو ہوئی لیکن ادھوری، کیونکہ عذر موجود ہے ساتھ میں۔ اب تیسری سنیں، کسی کا نکاح ہوا، اس کے بعد رخصتی نہیں ہوئی اور دونوں تنہائی میں رہے کچھ ٹائم، اور وہ تنہائی ادھوری نہیں بلکہ مکمل طور پہ تنہائی ہو گئی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یعنی بالکل مکمل طور پہ وہ تنہائی ہو گئی ان کے درمیان میں، وہاں پہ کوئی حیض وغیرہ کا بھی معاملہ نہیں ہے، کوئی روزے کا مسئلہ نہیں، کوئی احرام کی پابندی نہیں، کچھ نہیں، کوئی پابندی نہیں، یعنی دونوں بالکل اپنے معاملے میں آزاد ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اگر اس تنہائی کے بعد میں ان کی طلاق ہو گئی تو حکم یہ ہوگا یہاں پر کہ عدت تو کرے گی ہی کرے گی، مہر بھی مکمل ادا ہوگا، مہر بھی مکمل ادا ہوگا، چاہے وہ دونوں کے دونوں یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہم تو بس گئے بیٹھے ایک ٹیبل کے ادھر چیئر پر ایک ادھر، دونوں بس آدھے گھنٹے ایک دوسرے کو دور سے دیکھتے رہے اور ایسے ہی اٹھ کر کے آ گئے۔ شریعت کہتی ہے بابا ہمیں نہیں پتا، یہ تو تم کہہ رہے ہو نا۔ جب آپ جناب والا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اتنی بڑی جرات کر سکتے کہ آپ تنہائی میں چلے گئے اتنے لمبے وقت کے لیے اور بغیر کسی اس کے عذر کے پریشانی کے، تو شریعت کہتی ہے اب آگے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم تو یہی مانیں گے کہ بس مکمل ہو گیا رخصتی کا عمل، مہر بھی لازم پورا اور عدت بھی لازم، چاہے کچھ ملے ہو یا نہیں ملے ہو، لیکن اس تنہائی پہ یہ حکم لگ جائے گا۔ یہ تیسری شکل ہو گئی، بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ چوتھی تو بالکل سیدھی شکل ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اس کے بعد میں کچھ وقت کے بعد جا کر کے دونوں میں طلاق ہوتی ہے، تو اب ایسی صورت میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، عدت بھی ہوگی اور مہر بھی پورا لازم ہوگا۔ یہ چوتھی شکل۔ یہ 4 چیزیں یاد رکھنا عدت کے تعلق سے، یہ آخری احکام ہے۔ اب ذرا آپ دہرائیں چاروں باتوں کو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ ہاں ذہن میں بیٹھ گئے۔ پھر سے آئیے سنیے، میں مسئلہ کیا عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کسی آدمی کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد میں رخصتی نہیں ہوئی، الفاظ پہ دھیان کیجئے گا، نکاح ہوا، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، لیکن رخصتی سے پہلے دونوں تنہائی میں جمع ہوئے اور تنہائی مکمل والی ہوئی، کوئی ادھورا پن تنہائی میں نہیں ہے، بولیے عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چلے عدت ہوگی اور مہر پورا ہوگا، ماشاءاللہ، بس اب صحیح ہو گیا۔ میں نے آپ سے تیسری والی پہلے نمبر پہ پوچھ لی، آپ نے ماشاءاللہ وہیں صحیح پہ جواب دے دیا، تو اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے، پھر اب کوئی مسئلہ نہیں، اب یعنی مکمل مفتی ہو گئے۔ لیکن بہرحال دوہرا لیجئے پہلی والی بھی تاکہ وہ ذہن میں رہے۔
کسی آدمی کا نکاح ہوا، اس کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، نہ ہی دونوں کبھی زندگی میں کسی بھی طرح تنہائی میں جمع ہوئے، اور اگر طلاق ہو گئی تو یہاں پر عورت کے ذمے عدت نہیں ہے اور مہر آدھا ہے۔ دوسری شکل نکاح ہوا، نکاح کے بعد تنہائی ہوئی لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور تنہائی ادھوری ہوئی، یعنی کوئی عذر ساتھ میں موجود تھا جو میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو، اور اس کے بعد میں طلاق ہو گئی تو عدت ہوگی اور مہر آدھا ہوگا۔ تیسری شکل میں نے بتائی، نکاح ہوا، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی لیکن تنہائی ہوئی اور تنہائی مکمل طور پہ ہو گئی، کوئی عذر بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، تو اب ایسی صورت میں اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی تو کیا ہوگا؟ عدت بھی ہوگی اور مہر بھی پورا ہوگا۔ اور چوتھی شکل تو وہ پتہ ہی ہے جو ہم شروع سے عرض کرتے آ رہے ہیں کہ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، پھر ساتھ میں رہنے کے بعد طلاق ہوگی تو عدت بھی لازم ہے اور مہر بھی لازم ہے۔ بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا؟